بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بدستور تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں اپنے عروج پر ہیں، اور ایک انتہائی اندھوناک دلخراش واقعہ جسے پوری دنیا کے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، ایک بزرگ شخص کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے دن دہاڑے گولیاں مار کر شہید کر دیا، اور اس کے سامنے اس کا 3 سال کا نواسہ آہو بکا کرتا رہا، اور اس نے جگہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور آخر اپنے بابا کے سینے کے اوپر بیٹھا۔ اس تصویر نے اور اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن بھارتی سیکیورٹی فورسز اور بھارتی میڈیا نے اس کو ٹویسٹ کیا، اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا کہ یہ شخص تو جو کشمیری ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں کہ یہ ان کے ہاتھوں یہ مارا گیا، حالانکہ جو ایویڈنس تھی اس کے مطابق بھارتی سیکیورٹی فورسز نے انہیں اس شہید بشیر احمد کو گاڑی سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسے شوٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، اور اس کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بابنگ دہل کہا کہ بھارت اس واقعے کے پیچھے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے جڑی ہوئی اہم ڈیولپمنٹ، جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس واقعے کی مذمتی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو بھارت اس سٹیٹمنٹ کو رکوانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت کی پراکسیز، پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرگرمیوں کی کھلم کھلا اعانت کرنا، سپورٹ کرنا، ہمسایہ ممالک کو ڈی سٹیبلائز کرنا، ان تمام تر ایشوز اور نکات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کرا دیں، ہمارے ساتھ اسکائپ پر اقوام متحدہ نیو یارک سے براہ راست موجود ہیں پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، جی ٹیلی ویژن کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ڈیفنس سیکیورٹی ایشوز اور ان تمام تر معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گی ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی صاحبہ بھی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب سے۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، یقینی طور پہ یہ دل خراش واقعہ اور تصویر آپ کے نوٹس میں بھی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں، اور کل اسلام آباد میں بھی ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی عسکری قیادت شریک تھی، اور خاص طور پر کشمیر کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال انسانی حقوق کی، اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں یہ تو ایک واقعہ اور بہت اہم تھا، اور اس سے جو نظر آیا دنیا کو کس قسم کی ریپریشن ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو اس کی یہ امیج تھی اور ایپیٹمی تھی اور اس ریپریشن کی۔ تو میرے خیال میں اس سے دنیا کو زیادہ واضح ہوگا کہ ہندوستان کیا زیادتی کر رہا ہے، اور جو انسانی حقوق ہیں ان کی کس طرح سے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک 9 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں، اور جو ریپریشن ہو رہی ہے اس کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ اب یہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں بھی مل رہی ہے، تو میرے خیال میں وہاں بھی یہ واقعہ بہت اہم طرح سے اٹھایا جائے گا۔ پر اس کی کشمیر کی جو موضوع ہے وہ انسانی حقوق ہیں، اور جو تھریٹ ٹو پیس ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی کی، اور جو لیگل کیس ہے، ہم نے تینوں موضوع کو دیکھنا ہے اور ان کو اٹھانا ہے سیکیورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں۔ میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، آپ سے اسی کے دوسرے پہلو کے اوپر آپ سے پوچھیں گے کہ اندر مقبوضہ کشمیر میں جب بھارتی سیکیورٹی فورسز بے انتہا ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں کشمیریوں کے اوپر، لاک ڈاؤن طویل ترین ہے اور اندر کی اطلاعات بالکل نہیں آ رہی، کچھ نہ کچھ مراسلے بین الاقوامی میڈیا سے آ جاتے ہیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اشتعال انگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ریکارڈ وائلیشنز ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول کی، اور پاکستان کی طرف آزاد کشمیر کی طرف سویلین ایریاز کو مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہماری لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا بھی خطرہ موجود ہے. آخر لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کے پس پردہ بھارت کے کیا مقاصد ہیں؟ تھینک یو ورما جی. دیکھیے یہ دونوں ایشوز کشمیر کی انٹرنل سچویشن اور لائن آف کنٹرول کے اکراس جو کچھ انڈیا کر رہا ہے یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. ایون جو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی انٹر لنکڈ ہیں اور یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایشو آن گراؤنڈ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے اس ریجن میں کہ نیکسٹ منتھ کی 5 اگست کو اسے 1 سال ہو جائے گا. جو 80,000 لاشیں اٹھا چکے ہیں کشمیری, 16,000 عورتیں ریپ ہو چکی ہیں, 800 بچوں کی بینائی جا چکی ہے پیلٹ گنز کے استعمال سے, اور وہاں جو ایک غیر پیشہ وارانہ اقدام انڈین آرمی اٹھا رہی ہے ان میں آپ 4 چیزوں کو دیکھیں. ان کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. ایک اسرائیل ہے جو یہ کرتا ہے اور ایک ہندوستان ہے جو کر رہا ہے, اور وہی اسرائیلی ٹیکٹکس یہ یوز کر رہے ہیں. پہلی بات ہے انہوں نے ریپ کو ایز اے ویپن آف وار یوز کیا ہے اور تقریباً 16,000 کشمیری بچیوں کے وہ عصمت دری کر چکے ہیں. پھر انہوں نے پیلٹس گنز یوز کیے جو دنیا میں کہیں نہاتے انسانوں پر نہیں یوز کیے جاتے, اور 800 بچوں کو بینائی سے محروم کر دیا ہے. پھر ان کے آرمی کے بریگیڈر نے ایک کشمیری کو ایز اے ہیومن شیلڈ جیپ کے آگے باندھا اور پھر اس کو جیپ کو چلایا تاکہ ان کے اوپر حملہ نہ کیا جا سکے. اور اب چوتھی مثال جو ابھی اس بچے کی ہم سب دے رہے ہیں, جو بشیر کا ایک فریڈم فائٹر کا قتل ہے, بہیمانہ قتل ہے, اور پھر اس بچے کا جو آہو بکا ہے, یقیناً اس نے دنیا کے دل دہلائے ضرور ہیں, لیکن یہ ایک اتنی بے حسی انٹرنیشنل فورم پہ ہو رہی ہے کیونکہ بدقسمتی سے ڈپلومیسی کی چکی اسی رفتار سے چلتی ہے اور وہ اس سے تیز رفتار پہ چل نہیں سکتی. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ مؤثر ترین آوازیں جو یو این کے اندر اس چارٹر کو انفورس کرنے کے لیے یا اس قانون شکنی پہ کوئی مذمت کر سکتے ہیں یا پیونیٹیو ایکشن لے سکتے ہیں, وہ تمام اس وقت ہندوستان کی اس ظلم سے صرف نظر کر رہے ہیں. امریکہ صرف نظر کر رہا ہے, برطانیہ, جرمنی, فرانس. یہ وہ مؤثر آوازیں ہیں جو یو این کے اندر بھونچال کھڑا کر سکتی ہیں اور ایک پیونیٹیو ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن یہ پانچوں اس وقت اپنے قومی مفاد میں جو کہ لیڈ بائی امریکن انیشیٹو ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تمام تر گنجائش ہندوستان کو دیے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے اندر کی بات کی, یہ مثال آپ کو بہت کم ملے گی کہ ملک کا پرائم منسٹر نریندرا مودی, ان کا منسٹر راجناتھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اعلانیہ کہیں, میڈیا پہ کہیں, لال قلعے میں 2016 میں 15 اگست کو نریندرا مودی کھڑے ہو کر قومی خطاب میں کہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ بہت کم ہوا ہے, کبھی نہیں ہوا ہمارے درمیان کہ را کا ایک کرنل رینک کا آفیسر جس کو خود ہندوستان نے ایک فیک پاسپورٹ اور فیک آئیڈینٹی دے کر بھیجا, وہ پکڑا ہوا آج بھی ہماری جیلوں میں پڑا ہے. اتنی ایویڈنس کے باوجود پھر آپ نے چائنا کے کونسلیٹ کے اوپر حملے کی بات کی, یہ جو ہماری سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا اس میں اب بی ایل اے کی چائنا سے کیا دشمنی ہے, کیا اس کو لنک کرنا اتنا مشکل ہے؟ اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ اس میں این ڈی ایس اور را دونوں انوالو ہیں, را اس کی ماسٹر مائنڈ ہے. جی اب یہ سارا کچھ اعلانیہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اتنی بے حسی کیوں کر رہی ہے, اور پھر اگر دنیا اس سے صرف نظر کر رہی ہے تو پھر پاکستان نے کیا کرنا ہے, چائنا نے کیا کرنا ہے, وہ ہمیں کون سے اقدام اٹھانے پڑیں گے جب یہی جو انڈیا کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں جن کا نیشنل انٹرسٹ ان کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے, جن کا معاشی مفاد اور چائنا کے دشمنی یا چائنا کے خلاف ٹریڈ وار ان کو کوئی حرکت نہیں کرنے دیتی, جی 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 بالکل. پھر ان انٹرسٹ کو ہٹ کرنا ہوگا, اس کے لیے اپنی فورس موبلائزیشن کرنی ہوگی, حالات کو اس نہج پہ لے جانا ہوگا کہ یہ سب لوگ پھر اپنے اس انٹرسٹ کو خطرہ محسوس کریں
اور آ کر اس ظلم کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، کوئکلی بتائیے کہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان کتنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر ہیں، تو یہ بتائیے کہ گزشتہ برس نومبر سے آپ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، کتنا مؤثر کردار ہے پاکستان کا اس ساری صورتحال کو ہائی لائٹ کرنے میں، تاکہ ہمارے پاکستان میں بھی اور گلوبلی ویورز یہ جان سکیں کہ پاکستان نے اب تک اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے میں، بھارت کی ظلم اور بربریت کو ہائی لائٹ کرنے میں، اور انڈیا کی جو دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر اس کو ایکسپوز کرنے میں، پاکستان مشن ٹو دا UN جو ہے وہ اس نے کتنی ایک کوششیں کی ہیں عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، ہماری کوششیں بہت ایکسٹینسو ہیں یہاں۔ پہلی چیز تو انفارمیشن ہے، جتنی بھی جو بھی واقعے ہوتے ہیں، جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کو پہنچانا، جو ممبرشپ ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہاں تک ڈیلی بیسس کے اوپر موجودہ جو حالات ہیں، انفارمیشن ہے، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ ہم پہنچاتے ہیں۔ فارن منسٹر صاحب نے اپروچ کیا ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل کے 2 اجلاس ہوئے ہیں، لاسٹ اگست 16 کو اور پھر جنوری 5 کو پھر ہوا ہے۔ ہم نے 2 اجلاس بلائے ہیں۔ اجلاس بلانے سے پہلے پریپیریٹری کام بہت کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ صحیح طرح کی وہاں سے نتیجے نکلیں۔ اب جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے، ہندوستان کے خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور ان کے پاس ویٹو پاورز بھی ہیں، تو اس سے وہاں سے فیصلہ نکالنا باوجود وہ ویٹو پاور کے ایک مشکل کام ہے۔ پر جو سیکیورٹی کاؤنسل میں جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کی اوپینین چینج کرنا وہ ضرور کی بھی ہے، اور وہاں سے ہمیں سپورٹ ملا ہے۔ پچھلی جو 5 جنوری کی جو میٹنگ ہوئی تھی، وہاں سب نے، یہ جو ہندوستان کے دوست ہیں یہ بھی مانتے تھے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور یہ مسئلے کو ایک تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی ہے۔ پر وہ پھر کے آتے ہیں کہ جی آپ بائیلیٹرلی اس کو ریزالو کر لیں، انفورسمنٹ ہمارے پاس میکنزم نہیں ہے ہندوستان کو منوانے کے لیے، تو آپ بائیلیٹرلی بات کر لیں۔ تو اس طرح سے وہ ہٹ جاتے ہیں ایک کنفرنٹیشن ہندوستان سے لینے کے لیے۔ پر سیکیورٹی کاؤنسل میں اوپینین بالکل صاف ہے کہ ہندوستان زیادتی کر رہا ہے، یہ تھریٹ ٹو پیس ہے، پر ان کی جو انٹرسٹس ہیں اس وجہ سے وہ ہچکاتے ہیں انفورسمنٹ ایکشن لینے سے۔ تو ہم نے تو دیکھنا ہے کہ یہ ٹرینڈ لائن کو ہم نے چلانا ہے۔ ہندوستان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، انٹرنلی بڑھ رہی ہیں، جد و جہد وہاں بڑھ گئی ہے، ریپریشن بھی بڑھ گئی ہے، پر جد و جہد بھی بڑھ گئی ہے، فریڈم فائٹرز طاقتور ہو گئے ہیں، جو ریزسٹنس ہے پاپولر وہ عروج پر ہے۔ ایکسٹرنلی ہندوستان کی انفلوئنس ساؤتھ ایشیا میں گر گئی ہے، اس کی انٹرنیشنل امیج ڈیمیج ہوئی ہے۔ یہ ٹرینڈ لائن جو ہے، ہم نے اس ٹرینڈ لائن کو پش کرنا ہے، کیونکہ جب ہندوستان پریشر میں آئے گا، جب لوگ کہیں گے کہ ہم ان سے ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کی وجہ سے مشکلات، ان کو جو ریئل اکانومی پر مشکلات ہوں گے، سیکیورٹی فرنٹ پہ جب مشکلات ان کو ہوں گے، پھر وہ ان کی پالیسی بدلے گی۔ اس طرح سے پالیسی نہیں بدلتی ہے صرف اوپینین سے، ان کو نقصان جب ہوتا رہے گا پھر ان کی پالیسی بدلے گی۔ اب ان کو نظر آیا ہے ایکسٹرنل لیمیٹیشنز ان کی صاف ہو گئی ہیں لداخ میں، جو ان کی انفلوئنس ہے ساؤتھ ایشیا میں، وہ نیپال کی واقعے سے ظاہر ہیں کہ ان کا انفلوئنس کتنا گر گیا ہے، ان کی انٹرنیشنل امیج بھی گر گئی ہے۔ تو ہم نے یہ ٹرینڈ لائن پوش کرنا ہے۔ جب فیصلہ اگر ہم امریکہ کو اور فرانس کو، برطانیہ کو ہم کنونس کر سکیں کہ بھئی آپ انفورسمنٹ ایکشن پہ آئیں، تو وہ ہوگا۔ پر میرے خیال میں اس وقت ان کے انٹرسٹ ہندوستان کے ساتھ اتنے گہرے ہیں کہ وہ اس قسم کا فیصلہ نکلنے نہیں دیتے ہیں۔ پر ہم نے کوشش تو کرنی ہے اور کر رہے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان کوشش کر بھی رہا ہے اور کوشش کرنی بھی ہے۔
اس نقطے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھارت کی خطے میں بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزیاں, مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں, لائن آف کنٹرول کے اوپر اشتعال انگیزی, اور پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی بھارتی اسٹیٹ ٹیررزم. اس سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے منیر اکرم صاحب سے. میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب, اگرچہ کہ کچھ پوائنٹس آپ نے ٹیررزم سے متعلق پہلے ہی ہائی لائٹ کیے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کراچی سٹاک ایکسچینج جو پاکستان کا سٹاک ایکسچینج کہلاتا ہے, اس کے اوپر دہشت گردی کا حملہ, اور ہماری لیڈرشپ نے ابھی بالکل اس چیز کی انڈورسمنٹ کی کہ اس کے پیچھے یقینی طور پہ بھارت کا ہاتھ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں بی ایل اے کی, تو اس کے پیچھے یقینی طور پہ انڈیا کی ٹریننگ, فنڈنگ اور اس کی مکمل سپورٹ. کہنا یہ ہے کہ یہ ایشوز ہم افغان حکومت سے کیوں نہیں اٹھاتے, چونکہ بی ایل اے آپریٹ کرتا ہے افغانستان سے. انڈیا کے بھی جو ٹیررزم کے کیمپس ہیں جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ افغانستان کے اندر سے آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اس پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے شدید ترین خطرہ ہے. تو افغانستان از اے برادرلی کنٹری, وہاں ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں to bring an end to this thing from Afghan territory. جی جنرل اعجاز اعوان صاحب. جی میں سمجھتا ہوں نہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. افغانستان کا کٹ اینڈ ڈرائی آنسر ہے جو وہ ہمیشہ دیتے ہیں, اور کسی حد تک وہ ریئلسٹک بھی ہے. افغان گورنمنٹ کی پورے افغانستان کے اوپر رٹ نہیں ہے. دیر آر ایریاز, ایسے خطے موجود ہیں, ایسا ایریا موجود ہے جہاں اب بھی اس طرح کے نیٹ ورک ہم انڈین کونسلیٹ کے ساتھ مل کر ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, وہاں موجود بھی ہیں, اور افغانستان کی حکومت ان ایریاز کے اوپر انفلوئنس اور کنٹرول نہیں رکھتی. وہ یہ ایکسکیوز دینے کے بعد وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, اور کسی حد تک ہمیں ان کی یہ بات ماننی بھی پڑتی ہے کہ اگر ان کا 56% کنٹری کے اوپر ایک زمانے میں کنٹرول ہی نہیں تھا, اور اب طالبان کے ساتھ ہی بیٹھ کے امریکہ کو معاہدہ کرنا پڑا, تو ایسی حکومت سے آپ کیا گلہ کریں گے. اب بات یہ ہے ہندوستان کی. ہندوستان جو ملک ہے جو ظلم کر رہا ہے, جو انٹرنیشنل نارمز اور لیگل, ابھی دیکھیں نا امبیسڈر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کا ایک لیگل ایشو ہے اور دنیا کہتی ہے بائی لیٹرلی حل کریں. بھائی جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو نہیں مانتا اور یونیلیٹرلی ایک سٹیٹس کو اس نے تبدیل کر کے ان ریزولوشنز کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینک دیا ہے, جس نے سملا ایگریمنٹ کو اٹھا کے ونڈو سے یکسر باہر پھینک دیا, اور یہ کہہ دیا ہے کہ کشمیر کو 1948 میں یو این میں لے جانا ہی نہرو کی غلطی تھی, اور ہم نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے. یہ جس انتہا پسند حکومت کا سٹینڈ ہی یہ ہے, اس کے ساتھ بائی لیٹرل بات چیت کیا ہوگی. وہ صرف لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے. آج انہوں نے ذرا سی حرکت کی اور چائنا نے ان کو 2 لاتیں لگا دیں, تو آج وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ٹائم گین کرنے کے, اور ڈپلومیٹک سلوشن کے, اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے. اس خطے میں ہمیں جب ابھی دیکھو کشمیریوں کے اوپر 11 ماہ سے ظلم ہو رہا ہے, یہ قصہ تو بہت پرانا ہے, لیکن 5 اگست 19 کے بعد سے ابھی آج 5 جولائی ہے, تو 11 ماہ ہو چکے ہیں. اب مزید کشمیریوں کا کتنا صبر کا امتحان لینا ہے. اس سے پہلے کہ ان کی امید ٹوٹ جائے, ہمیں کوئی فزیکل قدم اٹھانا پڑے گا, اور ہمیں اس خطے میں حالات کو اس نہج پہ لے جانا پڑے گا. میں اوپن کہتا ہوں ملیٹریلی اس نہج پہ لے جانا پڑے گا کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں اور اس خطے میں اپنے مفادات کا دفاع کریں. جو ان کی بلینز, ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں, اس کا دفاع ان کی مجبوری بن جائے, اور پھر کشمیریوں کی آواز کو سنا جائے. چاہے یہ مشترکہ کوشش ہو چائنا اور پاکستان کی, چاہے پاکستان کا سٹینڈ لون انیشیٹو ہو,
چاہے آپ کشمیریوں کو جن کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، آزاد کشمیر کے دوستوں کو اجازت دے دیں کہ جائیں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کی مالی مدد کریں، ان کو ہتھیار پرووائڈ کریں. اب یہ سب کچھ فرض ہو چکا ہے. اب یہ وہ ڈپلومیسی کے اور نائسٹیز کے اور اخلاق کی باتوں کے اور وہ لولی پاپس کا زمانہ جو ہے وہ بہت دیر ہو چکی ہے. اب ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ ہندوستان تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لینے کی. وہ گلوان کے ایریے میں اور اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کے بیسز بنانا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ 25,000 آدمیوں کو ڈومیسائل دے کے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ مزید ہندوؤں کو لانا چاہتے ہیں. وہ جو کشمیر کی مین لینڈ ہے اس کو وہ لیز آؤٹ کر کے تجارت کے لیے فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں. تو جب وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اعلانیہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو بزور بازو روکنا پڑے گا. وہ منتوں اور سماجتوں سے نہیں رکیں گے. اور ڈپلومیسی جتنا وقت لیتی ہے اتنا وقت کشمیری برداشت نہیں کر سکیں گے یہ ظلم. تو میرے خیال میں عملی قدم اٹھانا پڑے گا. یہ اب بات اس سے آگے نکل چکی. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، جنرل اعجاز امان صاحب نے کہا کہ بزور بازو یعنی طاقت ہی واحد اس کا ایک آپشن ہے، اور ڈپلومیسی میں بہت وقت ہو چکے ہیں، 72 برس ہو چکے ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں سٹل اس وقت کوئی سپیس ہے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ سوال ہے کہ جب بھی ہندوستان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی جب بھی بات کرتی ہے کہ جی وہ تو کشمیر انڈر شملہ ایگریمنٹ بائیلیٹرل ایشو آ جاتا ہے، وہ فارن میڈیشن کو ادھر سے وہ غائب کر دیتا ہے، ادھر سے اس کو انکار کر دیتا ہے. تو جب فارن میڈیشن بھی نہیں ہے، شملہ ایگریمنٹ پہ بائیلیٹرل کر دیتا ہے، تو کیسے ڈپلومیسی آگے بڑھے گی؟ آپ دیکھیں. اور اس کے ساتھ جو ان کا پوائنٹ ہے اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ کیا جو ہے وہ ملٹری آپشن بھی ایک سلوشن ہے؟ یہ دیکھیے، ملک کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور جنرل صاحب اس کو زیادہ جانتے ہیں، اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس میں بہت ساری کمپوننٹس ہوتی ہیں. ایک ملٹری کمپوننٹ ہوتا ہے، پولیٹیکل ہوتا ہے، اور جو ملٹری کمپوننٹ ہے اس کی بھی سب کمپوننٹس بہت ساری ہوتی ہیں اسٹریٹجی میں. جو ڈپلومیسی کا کام ہے وہ ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے آپ کی پالیسی کے لیے، وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو پیدا کرنا ہے. جی. جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ پاکستان کے خلاف پچھلے 10 سال سے تھی وہ ایک نیگیٹو انوائرمنٹ تھی. ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا جاتا تھا، ہمیں سب کچھ ہمارے سر پہ کہا جاتا تھا، ٹیررزم سپریڈ کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائزیشن، آئسولیشن ہماری تھی. وہ ہم بدل رہے ہیں اور ہم نے کافی اضافہ اس میں کیا ہے بدلنے میں. آج کل جو ہندوستان کا امیج ہے وہ مختلف ہے پچھلے سال سے. جو پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی مختلف ہو گیا ہے. جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جس میں کشمیر کی عوام کھڑی ہے، ان کی جو ملیٹنٹس، جو ان کی اسٹرگل ہے، اس کی ریکگنیشن بڑھ رہی ہے. لوگ بائیلیٹرلی چپ سے جب ہم سے بات کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ انلیگل ہے، کہ یہ ٹیررزم ہے، کیونکہ ہم نے پیش کیا ہوا ہے، پورا ایویڈنس دیا ہوا ہے. ہندوستان کی جو ہمارے خلاف جو ٹیررزم ہے اس کا بھی ایویڈنس دیا ہوا ہے. ہم نے 4 ہندوستانی ہم نے لسٹ کرنے کی پروپوزل دی ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں. یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوتے تھے، اب ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نے پیش کیا، وہ امریکہ نے بلاک کیا ہوا ہے. ہم اور بھی پیش کریں گے جو نام اور ایویڈنس ہے ہمارے پاس. تو ڈپلومیسی کا کام ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ بدلنے، اور جب وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بدلے گی پھر آپ کے پاس جو دوسرے آپشنز ہیں وہ اس پہ آپ سوچ سکیں گے. وداؤٹ دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ وہ آپشن بھی نہیں سوچ سکتے ہیں. تو ڈپلومیسی کا ایک مختلف رول ہوتا ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کا فائدہ میرے خیال میں ہماری جو اسٹریٹجی جو بھی ہو، اسٹریٹجی وہ حکومت بنائے گی پر وہ اسٹریٹجی کی پاسبلٹیز کھول دے گی ڈپلومیسی، اور وہ کام ہمارا کام. منیر صاحب، بالکل اسی سے جڑی ہوئی، چونکہ جب آپ نے ان 4 انڈین نیشنلز کی بات کی، ان کے اوپر بھی پاکستان ڈوزیئر دے چکا ہے، اور اس سے پہلے کلبھوشن جادھو کے اوپر UN میں بھی
اور یو ایس گورنمنٹ میں بھی ہم جو ہے وہ ڈوزیئر دے چکے ہیں. آخر ان ڈوزیئرز کے باوجود کیوں پروگریس نہیں ہوتی؟ دیکھیں، یہ ہندوستان اور امریکہ کا آج کل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو ہندوستان کو وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہماری جو لسٹنگز ہیں وہ بلاک کی بھی ہیں، پر ہم روکیں گے نہیں. جو بھی ایویڈنس ہے ہمارے پاس وہ ہم پیش کریں گے سیکیورٹی ہندوستان کو ایکسپوز ہم کریں گے، بتائیں گے بالکل انڈیا کو کہ ایکسپوز کریں گے. یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ تو ہندوستان ہے، یہ ہمارے خلاف انہوں نے گالی گلوچ 10 سال سے کی ہوئی ہے. جو کشمیری اسٹرگل ہے اس کو ٹیررسٹ بنا کے رکھا تھا، تو اس کو ہم اب بدل رہے ہیں اور اسی طرح سے بدلیں گے. ایویڈنس، انفارمیشن کو سب پہنچانا، پوری دنیا کو بتانا، پر اس کی دوست ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں، پر دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ اس. اور ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کس قسم کا یہ ملک ہے جو ہمارے خلاف، جو ہمارا جو دشمن ہے، کس قسم کا ملک ہے. جی بالکل، اور اس سے آگے ہم سوال کریں گے جنرل اعجاز اعوان صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ویلکم بیک، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خطے کی صورتحال، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، بھارتی ریاستی دہشت گردی کی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی. عائشہ فاروقی صاحب، بہت شکریہ پروگرام جی ورڈ میں آپ نے شرکت کی. آپ سے ہم کوئکلی یہ پوچھنا چاہیں گے، جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی جو ہے، اس کو آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر یہ جو دل خراش اندوناک واقعہ پیش آیا، ایک بزرگ شخص کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے دن دہاڑے جو ہے وہ شوٹ کیا، شہید کیا، اور اس کا 3 سالہ نواسہ اپنے نانا کا قتل دیکھتا رہا. پوری دنیا کے میڈیا میں یہ تصویر آئی. آپ اس بھارتی ظلم اور بربریت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی السلام علیکم متین صاحب. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انتہائی دل خراش مناظر کہ پاکستان اس سب کو بہت گہری تشویش سے دیکھتا ہے. ہم نے یہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس پہ مبذول کروائی ہے، اور ہم یہ اپنا جو کیمپین ہے کشمیریوں کی آواز دنیا بھر میں اٹھانے کا کیمپین، اس کو ہم پوری شد و مت سے جاری رکھیں گے. میم یہ فرمائیے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی پر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، اور بہت بڑی جسے کہتے ہیں اس مشکل اور دکھ کی گھڑی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پاکستان کی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار افسوس کرتی ہے. دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت کی جاتی ہے، اور یقینی طور پہ کوئی بھی شخص، ذی شعور شخص جو ہے وہ یقینی طور پر اس واقعے کی مذمت کرے گا. لیکن اطلاعات یہ آئیں کہ جب یہ مذمتی بیان تیار کیا جا رہا تھا تو بھارت جو اب سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پہ پہنچ چکا ہے، اس نے اس واقعے کے دہشت گردی کے واقعے کا مذمتی بیان رکوانے کی کوشش کی. آپ کیسے دیکھتی ہیں جب ایک کنٹری اگر مذمتی بیان کو رکوانے کی کوشش کرے گا، وہ تو اس کی دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا یقیناً؟ جی متین صاحب، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے اور دنیا کو بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ جو ٹیررسٹ حملہ ہوا ہے اس کے تانے بانے ہندوستان تک جاتے ہیں. یہ بات وزیر اعظم نے بھی اس کا اندیا دے چکے ہیں، وزیر خارجہ بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ایک طویل تاریخ ہے جب بھارت نے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم پاکستان میں کرنے کی کوشش کی ہے، اور کلبھوشن یادو دنیا کو یاد ہونا چاہیے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے.
اور بھارت کی کوشش وہ تو جو کوشش کریں گے وہ ہمیں معلوم ہے، چاہے ڈھکے چھپے ہوں چاہے صریحاً کھلم کھلا کریں. یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ممبرز نے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو یاد دلایا ہے کہ ان کی ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی ایک ذمہ داری ہے کہ ٹیررزم اور اس کے اسپانسرز کو بے نقاب کیا جائے اور حکومت پاکستان کی مدد کی جائے اس کی تحقیقات میں اور اس کی تہ تک پہنچنے میں جو انکوائری اور انویسٹیگیشن انڈر وے ہے. سو بھارت کی کوششیں ایک طرف، لیکن دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ حملہ ہوا ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ اس کا ایک ثبوت ہے. اور آخر میں یہ فرمائیے کہ اب پاکستان کے مستقبل میں آنے والے مہینوں وقتوں میں کیا حکمت عملی ہے کشمیر کی صورتحال پہ؟ اس ایشو کو ہم کن کن بین الاقوامی فورمز پر اٹھانے جا رہے ہیں؟ جی یہ کوشش جو ہے یہ کوئی ایک یا دو کوئی ایفرٹس نہیں ہے، تو جاری ہے نہ صرف کئی دہائیوں سے بلکہ 5 اگست کے بعد آگے بڑھایا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے ہی OIC کانٹیکٹ گروپ آن کشمیر کی ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تھی پاکستان کی درخواست پہ، اور اسی طرح چاہے وہ جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن ہو چاہے UN سیکیورٹی کاؤنسل ہو، پاکستانی حکومت اپنا کردار اور اپنا رول بھرپور طریقے سے پورا کرے گی کہ ہر بین الاقوامی فورم پہ اور ہر انٹرنیشنل بائی لیٹرل انٹریکشن میں کشمیر کا جو جائز ایک نقطہ ہے اور ایک بہت ہی لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے اس کے لیے کام کیا جائے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی. جی اب بڑھتے ہیں ہم میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب کی طرف. میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب، یہ جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، انڈین ٹیررزم کی پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں، کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ایک لیونگ انڈین سپائی موجود ہے جس نے تمام طرح اعترافات کیے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار انڈیا کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ ہمیشہ پاکستان میں پکڑے جاتے رہے، بے شمار لوگ ہمیشہ پکڑے جاتے رہے. تو اس پہ کویسچن یہ ہے کہ انڈین ٹیررزم اور یہ خفیہ اس کی جو پراکسیز ہیں پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر خطے کے اندر، اور یہ خود امن اور سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ عالمی برادری کیوں ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتی ڈسپائٹ پاکستان کی کوششوں کے؟ ہم کیس تو ہندوستان عالمی عدالت انصاف میں لے کے گیا، پاکستان بھی بعد میں پہنچا، وہاں پہ جوابی ڈوزیئر بھی دیا گیا، پھر جسے کہتے ہیں تاریخی سماعت بھی ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ یقینی طور پہ فیصلہ ایسا آیا کہ جس کے تحت کلبھوشن یادیو کی رہائی کم از کم نہیں ہو سکی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے تو ہر فورم پہ انڈین ٹیررزم کے معاملے کو اٹھایا، انڈیا کو ایکسپوز کیا، لیکن اس کے باوجود عالمی برادری کنونس نہیں ہے پاکستان کے بیانیے سے. دیکھیں جی، آپ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، جاگے ہوئے کو نہیں جگا سکتے. امبیسڈر صاحب نے بڑی درست بات کی کہ ڈپلومیسی کا اپنا ایک پروسیس ہے. ڈپلومیسی ماحول سازی کرتی ہے، انٹرنیشنل ماحول انہوں نے بنانا ہے تاکہ ہمیں آپریٹنگ سپیس مل جائے اور ہم اپنی نیشنل اسٹریٹجی کو یا ڈیفنس اسٹریٹجی کو یا ان کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. تو یہ ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ ڈپلومیسی پہلے پری وار ماحول سازی کرتی ہے، پھر ڈیورنگ وار وہ ذرا سی بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، اور پوسٹ وار پھر مین رول میں آ جاتی ہے ڈپلومیسی اینڈ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. یہ دنیا میں ہمیشہ ہر جنگ سے پہلے ہوا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے ایسا ہی پروسیس ہوتا رہا ہے جہاں دونوں کو ڈب ٹیل کیا گیا ہے، ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کو. تو وہاں تو یہی ایک چین ہے. ابھی یہ وہ بڑی دیکھیں، وی ہیو لسنڈ فرام ا ہارسز ماؤتھ. اب امبیسڈر صاحب سے بڑھ کے اور کون زیادہ ریلائبل آدمی ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ اس وقت دنیا اپنے مفاد کی خاطر یہ بات سننا نہیں چاہتی. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پرائیویٹ کانورسیشن میں مانتے ہیں، وہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو جو ان کی نیشنل پالیسی ہے، جس پالیسی کو وہ ٹو کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے قومی مفادات ہیں، ان کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے وہ حقیقت جو ایک چھوٹے ملک کی طرف سے پیش کی جا رہی ہو. تو یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری ڈپلومیسی میں اتنا ہی وزن ہوگا، اتنی ہی زور ہوگا
یا ہمارے ڈپلومیٹس کا قد کاٹ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا پاکستان بذات خود ہے. تو یہ ایک ایشو ہے, دنیا اس سے صرف نظر کر رہی ہے, لیکن اب ہم نے سوچنا یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر دنیا چشم پوشی کر رہی ہے, اگر دنیا صرف نظر کر رہی ہے اور وہ حقیقت کو نہیں مان رہے, تو ہم ایک جینوائن سٹیک ہولڈر ہیں کشمیر میں. کشمیر صرف ہندوستان کا انٹیگرل ایشو نہیں ہے. جو آپ نے سملا ایگریمنٹ کی بات کی تھی, ایمبیسڈر صاحب میں انڈورس مائی پوائنٹ کہ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوتے ہیں یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو اور یو این ریزولوشن کو اوور رول نہیں کرتے, یہ اسے سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے. اور اس کی پروویژن بھی یہ ہے کہ سملا ایگریمنٹ کے تحت بائی لیٹرلی بات چیت کرتے ہوئے اسپرٹ آف دا یو این ریزولوشن کے مطابق بات ہوگی. لیکن جو ملک یو این ریزولوشن کو ہی ٹھکرا رہا ہے, اسے جو پامال کہتا کر رہا ہے, ہے بالکل یہ ایشو ہی نہیں ہے, جس نے کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس ہی چینج کر دیا ہے کشمیر کا, جس نے اسے اپنی یونین ٹیریٹری میں ایبزارب کرنے کا اعلان کر کے اپنا نقشہ جاری کر دیا ہے, جس نے اپنے آئین میں امینڈمنٹ کر کے یو این ریزولوشن کو نظر انداز کر دیا ہے, ایسی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کو, ایسی انتہا پسند ہندو لیڈرشپ کو آپ کون سی زبان سے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ ایک ہی زبان ہے جو پہلے میں نے کہا کہ ریز دا ٹیمپریچر ٹو اے لیول جہاں یہ ان کے لیے انبیریبل ہو جائے اور ان کو اس سولوشن کی طرف آنا پڑے. ہاؤ وی ڈو اٹ, وین وی ڈو اٹ, یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کب کرنا ہے, کس انٹینسٹی سے کرنا ہے, کس ڈائریکشن سے کرنا ہے, کس فارم میں کرنا ہے, کس طریقے سے ماحول سازی کر کے ریجنل کنٹریز اور اپنے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کیسے کرنا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ ویٹو پاورز کھڑی ہیں تو ایک ویٹو پاور کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارے ساتھ بھی ہے, وہ ہمارے ساتھ بھی اسٹریٹجک شیئر ہولڈر ہیں, اور چائنا بھی ایک ویٹو پاور ہے. بالکل جنرل صاحب, حل کی طرف نہیں جائے گی, حل کی طرف کسی اور طریقے سے جائے گی. جی بالکل, وقت کم ہے. اور ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ لابنگ کا بڑا اہم کردار ہے. اب آخری منٹ ہے, صرف اس میں بتائیے کہ اپنے وسیع تر سفارتی کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واشنگٹن اور نیو یارک میں جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز ہے, دنیا بھر میں آپ نے سرو کیا ہے, لابنگ میں ہماری کیا گرے ایریاز ہیں, کیا کمزوری ہے جہاں پہ ہمارے کور ایشوز؟ جی میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز میں 193 ممبر سٹیٹس یہاں ہیں جی, اس میں سے ہماری جو سفارت خانے ہیں وہ کوئی 90 کے قریب سفارت خانے ہیں. 100 سے زیادہ ملک ہیں جہاں ہمارے سفارت خانے ہیں نہیں, اور ہماری جو تعلقات ہیں وہ صرف یہاں یونائٹڈ نیشن سے ہوتی ہیں ان کے ساتھ. یہ جو 100 ملک ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ملک چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہاں رابطہ کرنا ہے, ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, اور ڈیلی بیسس کے اوپر میری انٹریکشن ہوتی ہے. پر دیکھیے چھوٹے ملک ہیں, ان کو ہم نے کچھ دینا دلانا ہے, کچھ ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے, کوئی ان کی مدد کرنی ہے, ان کے ساتھ کچھ کوآپریشن کرنی ہے, پھر ہم ان کا سپورٹ ہمیں جب ملے گا. ہندوستان بہت ایکٹیو ہے, اس نے پیسہ خوب لگایا ہے چھوٹے ملکوں کے اوپر, اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کس طرح سے وداؤٹ دی ریسورسز جو ہوتی ہیں, ڈپلومیسی میں بھی ریسورسز کی ضرورت ہے, لین دین ہوتی ہے, تو اس کے باوجود ہم کس طرح سے ہمارا انفلوئنس بڑھائیں. تو ہم جو حقیقت ہے وہ ہم بتاتے ہیں, جو ہمارے تعلقات ہیں پرسنل لیول پہ وہ اچھے ہیں, وہ ہماری انٹریکشن ہے وہ جاری ہے, ان کی جو موضوع ہیں یہاں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ان کو بڑھاتے ہیں. ہمارا رول اکنامک سائڈ پہ یونائٹڈ نیشن پہ بہت ایکٹیو رہنا چاہیے, وہ ہے, اور یہ میری کوشش ہے. پر جب تک ہمارے پاس جو قوت ہو, کوئی کیپیبلٹی ہو کہ ان چھوٹے ملکوں کو کس طرح سے ہم اپنی طرف لے کے اور رکھ سکتے ہیں, تو جب تک یہ ہماری ڈپلومیسی کی ویکنس ہے, اور یہ ہم کوشش یہاں ہے اس کو کس طرح سے ہم بیلنس آؤٹ کریں اور کس طرح سے اس کو نیوٹرلائز کر سکیں, یہ بڑا چیلنج ہے. اور یونائٹڈ نیشنز میں آپ کو یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کا نام بہت عروج پہ ہے,
we are equal if not less than ہندوستان. ہم پرماننٹ ممبر نہیں ہیں, پھر بھی پرماننٹ ممبر کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, کیونکہ ہم ایکٹیو رہتے ہیں سب مسئلوں پر. ہماری آواز ہے, ہم بولتے ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو, کنسنسس بلڈ کرتے ہیں کافی ساری چیزوں پر. اس طرح سے پاکستان کی سپورٹ یہاں شامل کرتے ہیں, اور وہ ایک کام ہے جو اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے سفارت خانے ہیں ہی نہیں. 100 سے زیادہ ملک کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ یہاں سے ہے. اور تو ہم نے کافی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور کرنی چاہیے, اس کو اضافہ اس میں کرنا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز میں یہ ایک سینٹر آف ڈپلومیسی ہمارے لیے ہے, اور یہاں ہم نے کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ایکٹیو ہونا چاہیے, اور ہم ہیں انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. جی بالکل. ناظرین, آپ نے ڈیفنس ویو بھی سنا. ہمارے ساتھ موجود تھے میجر جنرل اعجاز امان صاحب, جنہوں نے کہا کہ جارحانہ اور مضبوط پالیسی ڈیفنس کی جو ہے وہ ہندوستان سے متعلق اڈاپٹ کرنی چاہیے, جبکہ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم صاحب کا ویو تھا کہ ڈپلومیسی کا ایک اپنا پروسیجر ہے, اپنا طریقہ کار ہے. کم ترین وسائل کے باوجود پاکستان نے عالمی برادری کو کنونس کیا, لیکن عالمی برادری کے بھارت کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات ہیں, یہ اس چیز میں آڑے آتے ہیں. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو جو ہے وہ بہت جو پسند آئی ہوگی. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.